السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے حضور سیدنا سالار مسعود غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک سنتے ہیں۔ آپ نے پہلا پارٹ، دوسرا پارٹ مجھے امید ہے کہ آپ سن چکے ہوں گے۔ اب آئیے تیسرا پارٹ سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضور غازی پاک کو غازی کیوں کہا جاتا ہے اور شہید کیوں کہا جاتا ہے۔ اگر شہید ہے تو غازی کیوں، غازی ہے تو شہید کیوں۔ آئیے بیان شروع کرتے ہیں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ اور پھر وہ مخصوص چین بیان کیے کہ میں کیسے آگے جا سکتا ہوں، میری تو وہ جان ہے وہ چین۔ تو سماعت کر لیجئے، پھر آگے گفتگو بڑھا لیتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں موسیٰ کاظم سے، اپنے والد گرامی سے، اور موسیٰ کاظم بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں امام الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں امام حسین سے، وہ بیان کرتے ہیں مولا علی سے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ فرماتا ہے، تو گویا کہ آپ حدیث قدسی بھی کہہ سکتے ہیں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی من جاءنی منکم بشہادت اللہ الہ الا اللہ بخلاص دخل فی حصنی ومن دخل فی حصنی آمن من عذابی۔ میں اللہ پاک، چونکہ حدیث قدسی ہے نا، تو راوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری ہی پوجا کرو۔ من جاءنی من، جو تم میں سے یہ گواہی لاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں خلوص ہو، تو وہ میرے قلع میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلع میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توحید پر مہر دے۔ آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہماری گفتگو کا پہلا جو امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، آج تھوڑا سا میں نے چینج کیا، ہماری گفتگو کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے ہم نام پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس نام کے اندر بھی ہمیں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، مقام مل جاتا ہے، صفات مل جاتی ہیں۔ آپ کے نام میں جو بہترین چیز، پہلے جو نئی چیز آتی ہے وہ سالار ہے۔ یہ سالار، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سردار، اس کا معنی ہوتا ہے افسر، اس کا معنی ہوتا ہے رہنما، یعنی لیڈر بھی ہے، باس بھی ہے، اور سردار جو ہے، سردار کسی بھی معنی میں آ جائے۔ تو جہاں جہاں فارسی بولی جاتی ہے، وہاں ان لوگوں کو جو میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، وطن و قوم کو بچاتے تھے، انہیں یہ ٹائٹل دے دیا جاتا تھا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ سالار جو ہے یہ تمغہ جرأت ہے، بس یہ سمجھ لیجیے، یہ فارسی علاقوں کے اندر، وہاں جیسے بہت سارے اولیاء کرام ہیں اور بہت سارے خاندان ہیں کہ جن کو سالار کا ٹائٹل دیا گیا، کہ جن لوگوں نے کیا کیا کہ جب تاتاری حملہ کرتے تھے تو وہ خاندان جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکل پڑتا تھا، تو اس کو پھر قوم سالار کا ٹائٹل دے دیتی۔ تو یہ جو سالار ہے، اس کا ان کے خاندان میں بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ فوج کے اندر شامل ہیں۔ اور یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سالار کا ٹائٹل جیسے آج کل کمانڈر کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، ایسے ہی سالار کا ٹائٹل ہوتا ہے۔ تو یہ سالار جو ہے وہ آپ کے خاندان کو بہادری کے طور پر عطا ہوا۔ مسعود یہ عربی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نیک بخت۔ غزنوی، یہ غزنوی جو ہے اس کا معنی افغانستان کے شہر غزنی کا رہنے والا۔ ویسے غزنوی جو ہے یہ کنایا ہے، جب غزنوی کہا جاتا ہے تو ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک ہی ہستی جو ہے۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نام کے برابر ہو جاتے ہیں۔ غوث پاک فوراً نام جائے، حالانکہ بہت سے اولیاء کا ٹائٹل ہے یہ، لیکن جب غوث پاک بولیں گے فوراً عبد القادر گیلانی۔ تو اسی طرح غزنوی جو ہے جب آپ بولیں گے فوراً غزنوی مشہور ہوا ہمارے ذہنوں کے، پاکستانیوں کے ذہن کے اندر، انڈیا کے لوگ، وہ غزنوی حضرت سلطان محمود غزنوی جو ماموں لگتے ہیں سالار مسعود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ علوی، آپ کے نام کے ساتھ علوی آتا ہے۔ یہ علوی کون ہوتے ہیں؟ یہ علوی جتنے ہیں ان کی آگے مختلف شاخیں ہیں، آوان بھی انہی کی شاخ ہے۔ علوی اسے کہتے ہیں کہ جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ سے نہیں۔ ایک بات مجھے اور بتائیے، شاہ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی سید ہیں، ان کے خاندان سے ایک فرد ہیں، انہوں نے مجھے کال کی انڈیا سے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں جو ہے وہ کتابوں سے پڑھتا ہوں اور اپنی عقل سے سوچتا ہوں، تو نہ ساری کتابیں میرے پاس ہیں نہ ساری عقل میرے پاس ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات تو رہ جائے گی۔ تو اس لیے جتنے بھی خاندان ہیں، میں ان کے آباء و اجداد کا جب تذکرہ کرتا ہوں تو میں نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ میں ان کی طرح سے بیان نہیں کر سکتا، ان کا علم میرے سے زیادہ ہے، ان کی عقیدت میرے سے زیادہ ہے۔ تو وہ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کو علوی کہا، تو ان کے جو خاندان سے ہیں انہوں نے مجھے فرمایا، کہنے لگے کہ علوی ایک دورہ ایسا بھی گزرا ہے کہ سادات کو نوکری نہیں دی جاتی تھی احترام کی وجہ سے۔ یہ بات کہتے تھے کہ جو حسن و حسین کی اولاد ہیں، بی بی فاطمہ کی اولاد ہیں، ان کو ہم اپنے پاس نوکر نہیں رکھیں گے،
کیوں؟ بے ادبی ہے۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ جب ان کو نوکر نہیں رکھتے تھے احترام کی وجہ سے، ان بیچاروں کو کہیں بھی نوکری نہیں ملتی تھا، وہ جائیں تو جائیں کہاں؟ تو پھر وہ خود کو کہہ دیتے تھے ہم علوی ہیں، کہ بی بی فاطمہ کی اولاد سے نہیں ہے، مولا علی کی اولاد سے۔ تو یہ بھی ایک دور گزرا ہے۔ تو آپ علوی ہیں لیکن آپ واقعی مولا علی کی اولاد سے ہیں، مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ اور ان کی اولاد سے آپ کا شجرہ نسل۔ تو فرہنگ آصفیہ میں یوں ہے: سالار مسعود بن سالار ساہو بن عطا اللہ غازی بن طاہر غازی بن طیب غازی بن محمد غازی بن عمر غازی بن بطل غازی بن عبد المنان بن محمد حنفیہ بن علی المرتضی۔ یہ میں نے فرہنگ آصفیہ سے، وہ بھی ایک سید صاحب کی لکھی ہوئی ٹاپ کی لغت کی کتاب ہے۔ تو سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ مولا علی کی اولاد سے ہیں۔ بات کو سمجھ میں آ گئی؟ اب آ جائیے، ان کے نام کے ساتھ غازی لگتا ہے، ان کے نام کے ساتھ شہید بھی لگتا ہے۔ بہت پرانی بات ہے۔ میں لاہور سے اپنے گھر سے تقریر کرنے کے لیے جاتا تھا، گاڑی میں بیٹھا تو ایک صاحب نے پیچھے سے آواز دی، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غازی علم دین شہید، غازی بھی ہے اور شہید بھی ہے، غازی بھی ہے اور شہید ہے؟ تو سیم چیز جو ہے وہ یہاں آ رہی ہے۔ سالار مسعود غازی شہید رحمت اللہ علیہ، غازی بھی ہیں اور شہید ہیں۔ یہ غازی کون ہوتا ہے؟ تو غازی کی جمع غزات آتی ہے، غزات، یہ غزہ سے بنا ہے۔ غزوہ کا نام سنا ہوگا، غزوہ۔ تو غزوہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو ڈیفینیشن غزوہ کی تو یہ ہے جس جنگ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوں، خود آپ موجود ہوں، جیسے بدر ہے، احد ہے، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ حضور ظاہری طور پر وہاں موجود ہے، لیکن غزوہ کا معنی جنگ ہوتا ہے۔ تو اب جو غزوہ سے کامیاب پلٹا، دین کو پھیلانے کے لیے گیا تھا اور کامیاب پلٹا، بھاگا نہیں، کامیاب پلٹا، زندہ واپس آیا، اسے کہتے ہیں غازی۔ اور جس نے اپنی جان قربان کر دی، کامیاب وہ بھی پلٹا، لیکن اسے کہتے ہیں شہید۔ تو غازی اور شہید دونوں ایک ساتھ ہیں۔ تو غازی ہیں تو پھر شہید کیسے؟ شہید ہیں تو پھر غازی کیسے؟ تو غازی جو ہوتا ہے یہ پہلا ہے، شہید جو ہے یہ آخری مرتبہ ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ جو شہید ہوگا جس کے پاس آخری مرتبہ ہوگا، جس نے ایم اے کیا وہ میٹرک نہیں ہے، وہ میٹرک کا نالج بھی رکھتا ہے جس کے پاس ایم اے کا نالج ہے۔ تو سادہ لفظوں میں میں یہ بتا دوں کہ جو غازی اسے کہتے ہیں جو میدان سے واپس آ جائے، اور شہید اسے کہتے ہیں کہ جو جہاد میں جان دے دے، اللہ کے نام پہ جان قربان کر دے۔ اب آپ کو غازی کس طرح کہتے ہیں؟ ملتان میں حملہ ہوا آپ کے اوپر، آپ کامیاب لوٹے۔ سندھ میں آپ پر حملہ ہوا، وار جنگ ہوئی، آپ کامیاب لوٹے۔ سومنات میں جنگ لڑی گئی، آپ کامیاب لوٹے۔ دہلی میں مارکا ہوا، آپ کامیاب لوٹے۔ تو اب ان مارکوں سے، جب ان جنگوں سے آپ کامیاب لوٹے تو آپ کا ٹائٹل ہو گیا غازی۔ اور شہید اس لیے لکھا جاتا ہے کہ آخری حملہ 21 راجاؤں نے مل کر آپ پر کیا، اور بہرائچ میں آپ شہید ہو گئے، اس لیے آپ کو شہید کہا جاتا ہے۔ بات کوئی سمجھ میں آ جائے گی؟ آپ اگر یہ غازی ہیں تو شہید کیسے؟ شہید ہیں تو غازی نہیں، غازی لوٹے کئی حملوں سے اور آخری میں جا کے شہید ہو گئے۔ اور غازی آپ کے نام کے ساتھ ایک اور وجہ بھی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ غازی کیوں لگتا ہے، اس کی وہ وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کا شجرہ پڑھیں گے تو آپ کو ہر نام کے ساتھ جو ہے وہ غازی کا ٹائٹل مل رہا ہے۔ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندان کا ہر فرد میدان میں لڑا اور واپس آیا، ایک۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب سربراہ کو ٹائٹل مل جاتا ہے تو وہ آگے نسل کے اندر بھی وہ ٹائٹل چلتا آتا ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ پہلی وجہ بڑی مضبوط ہے کہ آپ کے خاندان کا ہر فرد جو ہے وہ میدان کا غازی ہے، یہ زبردست علی کی اولاد ہے بھائی۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے حضور سیدنا سالار مسعود غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سیرت پاک جو میں نے تیسرے پارٹ میں پہنچانے کی کوشش کی ہے، جو علامہ مختار شاہ نعیمی صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں بیان کیا تھا، میں نے آپ تک پہنچایا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، اور آپ نے جانا کہ حضور غازی پاک کو غازی کیوں کہا جاتا ہے اور شہید کیوں کہا جاتا ہے۔ بہت لوگوں کا سوال رہتا ہے کہ اگر حضور غازی پاک غازی ہے تو شہید کیسے، شہید ہے تو غازی کیسے؟ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ بیان سن کر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح کا بیانات سننے کے لیے، سیرت پاک سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں
اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں سب سے پہلے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ حضور غازی پاک کی سیرت پاک کو سن کر لوگ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکیں۔